ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک صاحبان تقوی ہی اولیاء ہیں۔ قبلہ حاجی تسلیم احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان صابری فقراء میں جو گہری صابری استغراقی کیفیات میں محو رہتے، لیکن جب عالم ہوش میں ہوتے مختلف کرامات کا اظہار ان کی ذات اقدس سے ہوتا رہا، طبعی عمر طویل پائی، اس عرصے میں جہاں اپنی روحانی منازل کے لیے مجاہدات فرماتے رہے، تو وہیں اپنے متعلقین اور محبین کی رہنمائی کے لیے بھی کچھ واقعات کا اظہار ہوتا رہا۔ ان ریاضات و مجاہدات اور واقعات سے کچھ مزید جلائے باطن کے لیے ہم حضور پروفیسر قبلہ غلام فرید صابری مدظ اللہ العالی سے ملتمس ہیں کہ ان سے کچھ مزید پردہ کشائی فرمائی جائے، تاکہ آمدہ متعلقین و متوسلین محبان سلسلہ کے لیے مزید رہنمائی کا سامان ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان قدر سلسلہ اور محبین و مباین خانقاہ عالیہ صابریہ المرکز صابریہ، دوستان ذی وقار، حضور قبلہ حاجی تسلیم احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ گو نہ گو صفات کی حامل شخصیت تھے۔ آپ بہت بڑے عالم دین، عاشق، عارف، قطب وقت اور بہترین مناظر اسلام بھی تھے، لیکن ان تمام صفات پر آپ کی روحانیت، صابریت، مخدومی کرم حاوی رہا۔ تمام حیات اقدس کے اندر جو قبلہ ولدی و سندی و مرشدی و مولائی حضور قبلہ پیر ممتاز احمد شاہ قادری چشتی صابر رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زبان اقدس سے گوہر افشانیاں، حلاوت سماعت ہوتی تھیں، تو ان سے یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ گہرا صابر کرم ان کو حاصل تھا، اور حضور مخدومی مرتبہ سے بہت گہری صحابی نسبت انہیں عطا ہوئی۔ دو باتیں خاص تھیں ان کی ذات اقدس میں، ایک شریعت پر انتہائی زیادہ عمل پیرا ہونا، کامل متبع سنت، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ زندگی بھر انہوں نے سماع نہیں سنا، قوالی قطعاً نہیں سماعت فرماتے تھے۔ حضور قبلہ والد گرامی ارشاد فرماتے کہ میاں صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میاں ادھر ڈھولک پر تھاپ پڑی، ادھر اٹھ کے اچل دیے۔ کہیں بھی سماع کی محفل ہوتی، آپ قطعاً سماع کو سماعت نہیں فرماتے تھے، محافل نعت کا ذوق رکھتے تھے، اور قرآن کی سماعت آپ کو بہت زیادہ مرغوب تھی۔ لیکن تمام پر حاوی جو چیز تھی وہ آپ کی تبلیغ اور لوگوں کی تعلیم و تربیت، ترویج و ارشاد سلسلہ، ان امور کی طرف توجہات زیادہ غالب رہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ قبلہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اکثر جب گفتگو ہوتی تو اس قول پر ان کا بہت زیادہ زور ہوا کرتا تھا کہ کوئی پانی پہ چلتا نظر آئے، ہوا پہ اڑتا نظر آئے،
آگ میں کودتا نظر آئے، اگر خلاف شریعت ہے تو اسے ہرگز ولی مت سمجھنا، کچھ اور سمجھنا۔ اس بات پر ہمیشہ کاربند رہے اور زور دیتے رہے۔ بہت بہترین خطیب تھے قبلہ بابو غلام محمد شاہ صاحب۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم ان کی مسجد بیٹھے 2.5 گھنٹے وہ خطاب فرمایا کرتے تھے، انتہائی عالمانہ، عاشقانہ، عارفانہ، بہت ہی اعلیٰ پائے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور قبلہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم و تربیت میں بھی ان تمام عناصر کو بہت زیادہ برے کہا لاتے تھے۔ علماء کرام سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اور یہ ارشاد عالیہ حضور میاں صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ میاں اول تو عالم اس راستے میں آتا نہیں، اور اگر عالم اس راستے میں آ جائے تو بہت اونچا جاتا ہے۔ یہ بات آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامات، جس سے میں نے عرض کیا کہ وہ سیف الزبان بھی تھے، اور قبلہ والد گرامی جب امروہہ شریف پہنچے تو وہاں پر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید سے ملاقات ہوئی آپ کی۔ ان کا نام فرد شاہ صاحب تھا۔ اس وقت بھی ان کی عمر تقریباً 100 سے زائد تھی۔ تو حضور نے کہا کہ میاں تم تو حاجی صاحب کے قریب رہے ہو، کوئی خاص بات سناؤ۔ کہہ لیں میاں کیا بتائیں، جب تک وہ حیات رہے ارد گرد کے 4 گھر کبھی آباد نہیں ہوئے۔ تو قبلہ والد صاحب نے کہا کہ بھائی ایک کرامت تو نہیں ہے کہ فقیر رہ رہا ہے اس کے ارد گرد کے 4 گھر کبھی آباد نہ ہوں۔ بھائی کیا بتائیں، بعض یہ لوگ نہیں آیا کرتے تھے اور چھوڑتے وہ نہیں تھے۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ امروہہ شریف کے اندر آدھی آبادی شیعہ ہے، آدھی آبادی سنی ہے۔ تو وہ جو شیعہ حضرات آیا کرتے وہ ماتم کرتے، تفضیلیت کرتے، اور بعض رافضیت کرتے۔ تو وہ جب رافضیت کا مظاہرہ کرتے تو حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ قطعاً برداشت نہیں فرمایا کرتے تھے، تو ایسی ذوق کی توجہ ڈالتے کہ وہ خود بخود گھر چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ تھا کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص بھی خلاف شریعت عمل کر رہا ہو اور وہ آپ کے ارد گرد موجود ہو۔ یہ آپ کی طبیعت کے انتہائی خلاف تھا۔ اردو قبلہ شاہ فرمایا کرتے کہ ایک روز سفر میں جا رہے تھے، ٹرین میں میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ساتھ تھے۔ تو فرمایا کہ عبداللہ تم یہ پیسے کہاں رکھتے ہو جو تمہارے سفر کے لیے خرچہ ہوتا ہے؟ آج کی سرکار بکسے کے سب سے آخر میں وہ چاندی کے 2 یا 4 روپے ہوتے وہ رکھ دیتا ہوں تاکہ دوران سفر اگر ضرورت پڑے تو پیسے موجود ہوں۔ فرمایا عبداللہ وہ جو چاندی کے روپے ہیں وہ تم صندوقچے کے اوپر رکھنا، نیچے مت رکھنا۔ کہا جی حضور۔ راستے میں اگر روانہ ہوئے دیکھا وہ 4 کے 4 روپے چوری ہو گئے۔ صندوقچہ کھولا تو کسی نے پہلے ہی اٹھا کے چرا لیے تھے۔ بہت حیران ہوئے، لیکن بھی سمجھ گئے کہ دیکھ لیا ہوگا کہ بھائی یہ پیسے آگے چرائے جانے ہیں۔ آپ ہمارے بلا ہوا چور کو زحمت ہوگی کہ وہ صندوق کے آخر میں جائے گا، وہاں اوپر رکھ دو، جس کا دل چاہے اٹھا کے لے جائے۔ اب حال سفر میں ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامان ساتھ ہے مگر اخراج سفر ندارت۔ تو پریشان ہوئے تھوڑے تھے۔ میں عبداللہ پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اتفاقاً ایک جاننے والا آ گیا، اس کو معلوم ہوا کہ حاجی صاحب جا رہے ہیں۔ وہ جاتے وہ حضور کو نظر کر کے چلا گیا اور چاندی کے کچھ مزید روپے آپ کے پاس آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ یہ پریشان تھے، دیکھو سرکار نے بھیج دیے۔ اسی طرح فرمایا کرتے ایک ٹرین میں جا رہے تھے تو ہمراہ ایک نقشبندی والے سلسلے کے کچھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور میاں صاحب کی ایک عادتی خاص جملہ شاید فرمایا کرتے تھے کہ میاں وہ بھی تسبیح اور تحلیل کی منزل میں تھے۔ ادھر نماز ختم ہوئی، تسبیح نکالی اور دیر تک وہ تسبیح پڑھتے رہے۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے، آپ نے ادھر نماز ختم کی، نماز ختم کے بعد فرمایا عبداللہ پان لاؤ۔ بہت شوق سے پان تناول فرمایا کرتے تھے۔ پان منہ میں ڈالا اور مراقب ہو کے بیٹھ گئے۔ تو انہیں بہت برا لگا، کہنے لگے بھائی کیسے بزرگ آ گئے، ہر وقت پان کھاتے رہتے ہیں۔ یہ وہ دل میں سوچا، زبان سے کہنے کی ہمت ان میں نہیں ہوئی۔ تو حضور میاں صاحب نے بیٹھے تھے، فرمایا کہ عبداللہ راستے میں جے پور آئے گا، اگر ٹرین جے پور رک گئی تو ہم جے پور اتر جائیں گے، ہم جے پور جائیں گے۔ کہا جی حضور۔ وہ بزرگ رہا نہیں گیا، کہا میاں یہ ٹرین جے پور نہیں رکتی، غلط ٹرین چڑھ گئے ہو تم۔ تو انہوں نے کہا حضرت شاہ صاحب میں نے عرض کیا اگر رک جائے تو
اور پھر کہنے لگ پڑے کیا بات کر تو میں رک جائیں، یہ ٹرین ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے، اور یہ جے پور کا اسٹیشن ہے ہی نہیں اس کا، ایسے رک جائے گی، اس نے جے پور کوئی نہیں رکنا، آپ غلط ٹرین میں آ گئے۔ کہا جی بہتر۔ جیسے جے پور کا اسٹیشن آیا ٹرین سیٹی بجائی اور جے پور پہ آ کے رک گئی۔ آج ہم عبداللہ چلو، وہ انتہائی شرمندہ ہوئے اور معروض ہوئے توجہات کے لیے۔ فرمایا میاں فقیروں سے چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہوتی، فقیروں سے چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہوتی، یہ فرما کے حضور روانہ ہوگی وہاں سے۔ اسی طرح کے واقعات ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ کی عادت شریف بڑی شاندار یہ تھی حاج صاحب کی، بڑے بڑے بزرگوں سے بڑے بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کرتے تھے۔ فرمانے لگے ایک دفعہ آگرے کے اندر حضرت سلیم الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ دربار عالیہ پہ حاضر تھے، تو ایک فقیری ترارہ آ گیا، تو حضرت سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کے عرض کیا سرکار بادشاہوں کو رنگا ہے، فقیر کو رنگنا آتا ہے، بادشاہوں کو رنگا ہے، فقیر کو رنگنا آتا ہے۔ تو کہنے کی دیر تھی، فرمانے لگی تھی گہری توجہ آئی کہ لڑکھنیاں کھاتے کھاتے کمرے میں گھس گئے، 8 دن تک کمرے میں بند رہے، 8 دن کے بعد ہوش آئی، کمرے سے باہر آئے، اور پھر معذرت چاہیے کہ سرکار معذرت چاہتا ہوں، بہت دن ہو گئے تھے، کوئی توجہ حاصل نہیں ہوئی، اس لیے ہر کسی بات کہہ دی، لیکن مان گئے میاں بہت بڑے بادشاہ ہو، مان گئے بہت بڑے بادشاہ ہو، یہ بات کہتے کہتے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوالعلا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار اقدس پہ پہنچے، یہ مزار بھی آگرہ میں ہی ہے غالباً، تو ان کے مزار پر بیٹھے ہوئے تھے، تو مزار میں جتنے بھی مجاور، خدام، مریدین اور حاضرین تھے وہ حاجی صاحب خدمت میں حاضر ہونے لگ پڑے اور ان کے دستبوسی کرنا شروع کر دی۔ تو جو سجادہ نشین صاحب تھے انہیں یہ بات ناگوار ہوئی کہ ہم بھی یہاں دربار بیٹھے ہوئے ہیں، حاضر باش ہیں، اور جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں وہ متوجہ ہماری طرف ہو نہیں رہے، حاجی صاحب کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو رہا نہیں گیا، اسے بھپتی کس دی۔ اردو میاں فرماتے ہیں کہ اونچی آواز میں ایک بات کہہ دی سرکار کو، تو حضور حاجی صاحب کو جلال آ گیا، فرمایا او میاں صاحبزادے تم ان کی آل میں سے بھی ہو، ان کی سلسلے میں سے بھی ہو، نہ تو میں ان کی آل ہوں نہ میں ان کا سلسلہ ہوں، مگر آؤ دونوں بیٹھتے ہیں، یا تم لے جانا یا میں لے جاؤں گا۔ تو وہ ایک دم صاحبزادے صاحب جو تھے سجادہ نشین وہ ڈر گئے، انہوں نے کہ ماضی فرمایا دیکھو فقیر سے چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہوتی۔ یہ اکثر جملہ شاہ فرمایا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے حاضر ہوتے لیکن نگاہ ناز کے اندر وہ ایک اثر تھا کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی آتا جھکتا ہوا آتا۔ حضور قبلہ میاں صاحب رحمہ اللہ شاہ فرماتے کہ میاں ہم نے اجمیر شریف میں دیکھا، کلیر پاک میں دیکھا، دہلی شریف میں دیکھا، حضور نظام الدین اولیاء کے دربار اقدس ہو یا حضرت خواجہ معین الدین شیخ میر رحمۃ اللہ کی درگاہ عالیہ یا حضور مخدومی مرتبت کی بندہ پروری ہو، جو بھی آیا جھکتا ہوا آیا، ہم نے کسی ولی کو کھڑے ہو کے سامنے آتے نہیں دیکھا، جو آیا جھکتا ہوا جھک کے سلام کر کے حضور میں حاجی صاحب ہو گیا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہی حال حضور قبلہ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا۔ قبلہ والے گرامی فرماتے کہ ان کے ساتھ ہمیں اجمیر شریف کی حاضری ملی، کلیر پاک کی حاضری ہوئی، امروہ شریف کی حاضری ہوئی، دہلی شریف کی حاضری ہوئی، پاک پتن شریف کی حاضری ہوئی، جو آیا جھکتا ہوا آیا، میاں صاحب کے سامنے کو کھڑا نہیں آیا۔ اور یہ دعویٰ میرا بھی ہے الحمدللہ، 30 سال قبلہ والے گرامی کے ہمراہ پورے پاکستان کے درباروں پر شرف حاضری رہا، چاہے قلیام شریف ہو، گورڈا شریف ہو، بری امام سرکار ہوں، پاک پتن، اس کے علاوہ ملتان شریف، الباؤزی کے ملتانی، جن بزرگوں کے دربار پر بھی گئے ہیں، چاہے وہ سجادہ نشین ہوں یا دربار خدام ہوں یا اس دربار پہ آنے والے زائرین ہوں، جو آیا جھکتا ہوا آیا۔ میں نے اپنے والد گرامی کے حضور کبھی کسی کھڑا نہیں پایا، بلکہ جو آیا وہ ہاتھ پھیلاتا ہوا والد صاحب کے سامنے کہ میاں بھرا ہوا پیالہ ہے، ایک گھونٹ ہمیں پلا دو۔ میرے سامنے کی باتیں کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کی عمریں گزر چکی تھیں، وہ قبلہ والد گرامی کے حضور حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ میاں بھرا ہوا پیالہ ہے، ایک نوالا پلا دو۔ تو یہی مقصد کہنے کا یہ عرض کر رہا تھا کہ حاجی اسلیم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق
حضور قبلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے دل میں آئی اور جنگل کے اندر فرماتے ہیں کوئی جزیرہ انہوں نے تلاش کیا، وہاں جزیرے کے اندر ایک بے مزاج شریف موجود تھا. اس مزار پہ 40 دن کے لیے مراقب ہو گئے. 40 دن تک آپ نے نہ باہر نکلے، نہ کھایا پیا، نہ بولو براز کیا، نہ کوئی بات کی، نہ کچھ کیا. 40 دن کے بعد ایک پولیس والے کی پوری وین اور پورا قافلہ تک گھس گیا. پولیس والے کو کسی نے خبرداری کی تھی کہ یہاں پہ کوئی بندہ جو ہے وہ چور موجود ہے. اندر دربار پہنچے حاجی صاحب تھے. حاجی صاحب نے ایک دم نگاہ اٹھا کے دیکھا تو پولیس والا وہاں سائلنٹ ہو گیا. انتہائی شدید اس پہ قہر طاری ہو گیا. کہنے لگا میاں کہاں چھپ کے بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ آج فرمایا بڑا خوش نصیب ہے، 40 روز کی بند آنکھ آج تجھ پر آ کے کھلی ہے. 40 روز کی بند آنکھ تجھ پر آ کے کھلی ہے، بڑا خوش قسمت ہے تو. حضور قبلہ والے گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان آئے لیکن صرف ایک دربار پر آئے. حضرت شاہ عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ المعروف بری امام سرکار وہاں پہ آئے اور کہتے ہیں سرکار فرماتے ہیں 40 روز تک یہاں پہ چلا کش رہے بری امام سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جس وقت حاجی صاحب آئے ہوں گے تو کم و بیش جو زمانہ اقدس بنتا ہے وہ 1800 سم تھنگ ہوگا. 1800 کا اوائل ہوگا یا اس کے درمیان ہوگا یا آخر ہوگا. اس وقت تو یہ قصبہ پوٹوہار کہلاتا تھا اور اس کی آبادی تو 1960 کے بعد شروع ہوئی جب ایوب خان نے اسلام آباد کے لیے اس علاقے کو منتخب کیا مرکز بنانے کے لیے. تو یہ جنگل صاف ہوئے یا آبادی ہوئی، شہر بسائے گئے. تو جس وقت حاجی صاحب آئے ہوں گے تو کتنا گھنا جنگل ہوگا. اس گھنے جنگل کے اندر ایک بزرگ کے مزار کو تلاش کرنا اور 40 روز تک اس کے ہاں مراقب رہنا سرکار کا ہی حوصلہ تھا. تو قبلہ حاجی تسلیم احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات میں عرض کر رہا تھا. دوستو، آپ کی ذات اقدس میں ایک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ عطا بہت بڑی تھی. لوگ مختلف سلاسل کے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور آ کر فیض پایا کرتے تھے. آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا مرید ہے، میرا خلیفہ ہے، تعلق دار ہے تو مہربانی کا حقدار ہے، پرایہ سلسلے والا ہے میں کسی کیوں دوں. یہ سخاوت صرف صابریوں کے حق میں آئی ہے کہ کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی سوال کرے آ کر اس کو بے دہریق اور بے تاشا عطا کرنا ایک قبلہ حاجی صاحب تسلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خصوصی بالخصوص نگاہ کرم کا اثر تھا. فرماتے ہیں کہ اجمیر شریف کے بعد کلی شریف کی حاضری تھی اور کلی شریف حاضری کے اندر ہم لوگ موجود تھے. تو صبح مجھے فرمایا، میاں صاحب نے فرمایا عبداللہ جاؤ فلاں وہ شاہ تم دیکھے ہیں جو حاضری میں موجود تھے، کہیے ضرور جاؤ انہیں میرے پاس لے کر آؤ. حضور کے پاس لے کر ان کو حاضر ہوئے. فرمانے لگے شاہ صاحب کیا برس ہو گئے، کیا برس ہو گئے؟ سرکار 12 سال ہو گئے ہیں یہاں پڑا ہوا ہوں، بات نہیں بن رہی. میرے مخدوم کے یہاں 12 سال؟ ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، کیا کرتے ہو؟ آج کے سرکار 2 بسکٹ 1 کپ چائے سے روزہ رکھتا ہوں، 2 بسکٹ 1 کپ چائے سے روزہ افطار کرتا ہوں. اور اتنے نوافل، اتنی تسبیحات، اتنے ود وظائف، اتنے جو ہے مختلف قسم کے اورات یہ پڑھنا میرا معمول ہے. فرمانے لگے شاہ صاحب جو کہوں گا کرو گے؟ کہ حضور جو آپ فرمائیں گے. فرمایا تمام پڑھنا پڑھانا بند، 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ گے اور 5 ٹائم نماز پڑھو گے اور فجر کے بعد میرے ساتھ مخدوم پاک میں حاضر ہوگے. کہا جی حضور. 3 ٹائم کھانا شروع کر دیا پیٹ بھر کر، 5 ٹائم نماز، 1 نماز قضا ہو گئی، پھر 2 قضا، پھر 3، ایک دن اکٹھی 4 نمازیں اس بندے کی قضا ہو گئی، پڑھ نہیں سکا. دل میں انتہائی رقت آئی اور رقت کے بعد اتنا رویا کام ہو گیا اس کا. فجر کی نماز کے بعد حاضر ہوا، رو کے ہلکان ہو گیا. تھوڑی دیر ایک بار حاجی صاحب کے پاس حاضر ہوا، کہا میاں تمہارا بھلا ہو، تم نے میرا کام کر دیا. میرے صحابہ میری طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے مجھے جانے کی اجازت عطا فرما دی. فرمانے لگے کہاں سے مرید ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا پیلی بھیت میاں شیر محمد پیلی بھیت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مرید ہوں اور ان کی وصال کے وقت انہوں نے یہاں بھیجا تھا کہ میں جا رہا ہوں، تم وہاں چلے جائیں تمہارا کام ہو جائے گا.
آج 12 سال ہو گئے تھے یہاں بیٹھے ہوئے, تمہاری مہربانی سے میرا کام ہو گیا. فرمانے لگے میاں زیر لگ گئی ہے, زبر کے لیے اپنے آستانے چلے جاؤ پیلی بھیت شریف, اور وہاں جاؤ گے تو تمہارا کام ہو جائے گا. تو یہ حال تھا سرکار حضور آیت تسلیم شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا. سرکار فرماتے ہیں کہ اتنی گہری توجہ پائی تھی سرکار نے کہ جس کی طرف توجہ کی نگاہ ڈالتے وہ شخص بے خود ہو جاتا تھا. حضرت عبدالرزاق حضور نام ارشاد فرماتے ہیں حاج صاحب خلفاء میں ہوئے, بہت سادہ طبیعت کے جو مریدین میں سے تھے. تو فرمانے لگے کہ ان کی بیوی کا جب انتقال قریب آیا تو بیوی نے کہا کہ بھائی یہ زیوروں کی پوٹلی ہے, یہ لے جاؤ. اور جب حاج صاحب کلیر پاک حاضر ہوں اور ان کا ایک پیر اندر اور ایک پیر باہر ہو, اس وقت یہ زیور سے بھری پوٹلی کے پیروں میں رکھ دینا, تمہارا کام ہو جائے گا. وہ عورت بھی کوئی صاحب مقام تھی, بڑی اہم گہری راز کی بات وہ اپنے شوہر کو سمجھا کے چلی گئی. تو فرماتے ہیں کہ جب حاجی تسلیم احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر خدمت ہوئے, کلیر پاک میں ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر, اور اس عالم کے اندر ان عبدالرزاق نے وہ پوٹلی زیوروں سے بھری اٹھائی اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ قدموں میں رکھ دی. حاجی صاحب نے فرمایا میاں یہ کیا ہے, کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کیا سرکار آپ کی نظر ہے, آپ قبول فرمائیں. اچھا مخدوم پاک دیکھ رہے ہیں, عبداللہ یہ اٹھا لو. سرکار میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اٹھا لی. تھوڑی دیر کے بعد حاضری کے بعد باہر آئے اور فرمایا میرے سامنے بیٹھ جاؤ. عبدالرزاق سامنے بیٹھ گئے. حضور حاجی صاحب گھور کے دیکھا اس طرف اور فرمانے لگے عبدالرزاق تمہاری دائیں طرف کیا ہے, سیڑھی نظر آ رہی ہے؟ کہ سرکار مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, میری نگاہ پتہ نہیں کس عالم پہ آ کے ٹھہر گئی ہے کہ ہمہ چیز میں آنکھوں سے اوجھل ہے اور ایک ہی ذات میری آنکھوں کے سامنے آیا ہے. وہ کچھ اور کہنا چاہتے تھے لیکن ان کے اندر حوصلہ ہو نہیں رہا تھا وہ کہہ سکیں. بات کہنے کی نہیں ہے, یہ وہی عالم تھا کہ جس طرح خواجہ باقی باللہ نے نہان بھائی کو ایک رات میں ولی کر دیا, بعینی ہی قبلہ حاج صاحب نے ایک نگاہ کے اندر عبدالرزاق کو کون سی منازل طے کرا دی تھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضور کی نگاہ میں وہ تاثیر بدرجہ موجود تھی جس کی طرف ایک بار گھور کے دیکھ لیتے اس کی دنیا کیا کایا پلٹ دیا کرتے تھے, کایا پلٹ دیتے تھے. حضور آج تسلیم احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توجہات حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو حاصل ہوئیں, ان توجہات نے میاں صاحب کی زندگی کے اندر ایک ایسا تلاطم بپا کر دیا تھا کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ کی حیات میں بے پناہ سختیوں کے باوجود میاں صاحب رحمۃ اللہ ہٹتے نہیں تھے وہاں پر. حاجی صاحب رحمۃ اللہ کرامات انتہائی خوبصورت تھیں. حضرت میاں صاحب فرماتے تھے کہ بعض اوقات جب بہت سختی کا مظاہرہ فرماتے تو قبلہ مائی صاحبہ جو بہت بے تکلف تھی حاجی صاحب سے, فرمانے لگی یتیم بچے پہ ظلم کرتا ہے, اس کو مارتا ہے, میرا پوت ہوتا تو میں دیکھتی تو کیسے کرتا ہے. تو آپ نے جناب نے فرمایا کہ تیرا پوت ہوتا تو خالی رہ جاتا, اسے یہ مار دوں گا, یہ گنگا پار کرا دوں گا. اور پھر فرماتے کہ دیکھ میں ہندوستان پاکستان میں ایک بنانا چاہتا ہوں. اس وقت تو متحدہ ہندوستان تھا, تو آپ ہمارے پورے ہندوستان کے اندر میں صرف ایک بنانا چاہتا ہوں جو پورے ہندوستان کا والی ہو, مالی ہو. یہ بات حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کرتے تھے, اور بات کرنے والا بھی کوئی عام نہیں ہے. یہاں آخر میں ایک محبت بھرا واقعہ بیان کر کے بات کا اختتام کروں گا کہ حاجی تسلیم احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہردوانی منڈی پہنچے. قبلہ والا صاحب شاہ فرماتے کہ ہردوانی منڈی کے اندر ایک طوائف کا کوٹھا تھا, طوائف رہا کرتی تھی. حاجی صاحب سیدھے طوائف کوٹھے پہنچ گئے. اس طوائف جو سرکار کو دیکھا تو کہنے لگے حضور آپ تشریف اندر نہ لے کے آئیں, یہ جگہ ناپاک ہے, یہاں پاک لوگ نہیں آتے, آپ پاکوں میں سے. ہمارا لگا کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. کہا حضور جو حکم ہو. فرمایا گناہ کی زندگی چھوڑ دو, گناہ کی زندگی چھوڑ دو.
کہ جی حضور حکم فرمائے. وضو لے کر اس کو گھر آ گئے, نہلایا دھلایا صاف کیا. پاک صاف کرنے کے بعد مریدوں کی مجلس میں سامنے کھڑے ہو گئے. ہمارا تم میں سے کون ہے جو اس لڑکی سے نکاح کرے گا؟ آپ ایک مرید جو انسپیکٹر تھے اس زمانے میں پولیس کے اندر, غالباً ان کی شادی پہلے بھی موجود تھی, وہ کھڑے ہو گئے کہ حضور میں حاضر خدمت ہوں, میں اس لڑکی سے نکاح کر لیتا ہوں. بعض رواج میں جو مجھے یاد پڑتے کہ قبلہ والا صاحب فرمایا غالباً وہ ان کے چاہنے والوں میں سے بھی تھے, وہ لڑکی سے محبت بھی کرتے تھے. حضور نے توبہ کروائی اور حلف لیا کہ آج کے بعد زندگی میں پھر کبھی گناہ نہیں کرے گی. اسی عالم میں رخصت کر دیا. اس بڑی بی نے تقوی کی حد کر دی, انتہائی متقی پرہیزگار, صوم و صلات کی پابند, خلوت نشین و بے پناہ اللہ کرنے والی روح بن گئی. قسمت کی یاوری جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر موجود تھے. اندر جس میں اس کا لیٹا ہوا تھا لڑکی کا, اور آخری وقت قریب تو حاجی صاحب باہر تھے مردانے میں, دوڑتے ہوئے اندر پہنچے اور کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر دیکھتے رہے اور دیکھنے کے بعد یہاں تک اس عورت کی روح قفس انسی سے پرواز کر گئی. جب روح چلی گئی اس کی قفس انسی سے پرواز کر گئی تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی آہ بھر کے کہا, عبداللہ اس بڑی بی کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو, یہ تو تیرے پیر سے بھی بازی لے گئی, یہ بڑی بی تیرے پیر سے بازی لے گئی. اس کی توبہ, اس کی تقویٰ طہارت حضور اسلام کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی. قبلہ والے گرامی ارشاد فرماتے کہ میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ شاہی سوالی کی آمد تھی کہ جب اس ولیہ متقیہ کی روح کو لینے کے لیے آئی تھی, اس کی روح کو لینے کے لیے شاہی سواری کی آمد ہوئی تھی. اور یہ بات حقیقت حال ہے کہ صاحبان حال اور واقفان حال جان سکتے ہیں. قطب وقت اگر اپنی مجلس چھوڑ کر اور اپنے مریدین کی تمام حلقے کو چھوڑ کر, تبلیغ و گفتگو کو چھوڑ کر دوڑتا ہوا ایک وجود کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور کھڑا بھی مؤدب ہے تو یقیناً کوئی خصوصی حاضری ہے. ورنہ حاجی صاحب جیسے مقام کے لوگ اپنی مجلس نہ چھوڑتے ہیں, نہ کسی سے ملتے ہیں, نہ کسی سے بات کرتے ہیں. دوستوں اب بھی بڑے تذکرے پڑے حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے, لیکن یہ 2-3 مجلسیں جو حاجی صاحب کی تذکرے کی میں نے بنائی ہیں یہ صرف ایک تعارف ہے, اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے چاہا کہ میں حاجی تسلیم احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات اقدس کے چند ابواب, چند گوشے بیان کر سکوں. دوستوں یہ نمونہ از خرواری ہے, یہ ایک چھوٹا سا نمونہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کی حیات طیبہ کا. اگر میں کرامات بیان کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں. حضور قبلہ والے گرامی کے وصال کے بعد ان کے ایک مرید, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ تشریف لائے سرکار, ملاقات ہوئی ان کی. تو ملاقات کے دوران حضور نے فرمایا تمہیں اپنا خواب یاد ہے جو تم نے مجھے سنایا تھا؟ کہا جی حضور مجھے یاد ہے, میں نے خواب میں سنایا تھا کہ حضور اسلام کی بارگاہ میں شرف سلامی حاصل ہوا تھا اور آقا علیہ السلام نے مجھے ایک شربت کا گلاس عنایت فرمایا تھا, اور میں نے غیب سے ایک شربت کے گلاس کو آتے ہوئے دیکھا اور جو مجھے عنایت ہوا تھا جو انتہائی لذیذ تھا. فرمانے لگے تمہیں معلوم کہ شربت کے گلاس لانے والا کون تھا؟ کہ سرکار آپ ارشاد فرمائے. فرمانے لگے وہ تمہارے دادا مرشد حاجی تسلیم احمد شاہ امروہوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ تھے, جو تمہارے لیے شربت لے کر آئے تھے حضور اسلام کی بارگاہ عالیہ بیکس پناہ کے اندر. یہ اس مرید نے اپنی زبان سے مجھے یہ بات سنائی. تو دوستوں یہ بات سنانے کا مقصد یہ بتا رہا ہوں کہ حاجی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ رب العزت نے بے پناہ روز و رفت منزل عطا فرمائی. خوش قسمتی ہے مباین خانقاہ عالیہ صابریہ کے لیے کہ ان کے نسبت ایسی برگزیدہ ترین ہستیوں کے ساتھ قائم ہوئی. دوستو اپنی نسبت کو خانقاہ عالیہ صابریہ کے ساتھ مزید سے مزید مضبوط کرتے رہو. فیض کا جو دروازہ قبلہ والے گرامی نے تمام لوگوں کے لیے کھول دیا ہے, اپنے دامن جھولیاں بھر بھر کے فیض و برکات اکٹھے کرتے رہو. انشاءاللہ دونوں جہاں میں کامیاب و سرخرور ہو گئی. بلاخر یہ دعا کہ ہماری یہ کاوش, ہماری یہ حاضری, ہماری یہ چھوٹی سی جو ایک کوشش ہے حضور قبلہ حاجی تسلیم احمد شاہ امروہوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ عالیہ میں مقبول ہو, اور آپ کی توجہات جو سلسلے کو ہوتا ہیں اس میں سے ہمیں حصہ وافر عطا ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.